آج امت اسلامیہ میں محبت کا انحطاط کیوں ہے؟ کیوں محبت نہیں؟ مرد کو بھی پتا ہے عورت کھانا نہیں پکائے گی تو ہوٹل سے مل جائے گا، عورت کو بھی پتا ہے نہیں کچھ لائے گا تو میں خود کھانا ہی منگوا لوں گی۔ سلف کی عورتیں اس بات کو پسند کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی کہ میں تو گھر میں ہوں، یہ نیکی کے کام کرنے کے نکلے گا، میں گھر بیٹھے اس نیکی میں مشارکہ بن جاؤں گی، شرکت کر لوں گی۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا کھانا لے کر کون جا رہی ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں میں رک کے یہ کہنا چاہوں گا، آج جوان آدمی بھی غار حرا پہ چڑھے تو اس کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے گئے، کھانا پکایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیسے کھانا پکایا ہوگا؟ اوون تو نہیں ہوگا، اس وقت بجلی کا سسٹم تو نہیں تھا، گیس کا سسٹم تو نہیں تھا، نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکایا۔ ایک برتن میں ڈالا، میں صحیح بخاری کی روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گھر سے نکلی اور کہاں وہ کھانا لے کے جانا ہے؟ غار حرا میں۔ عورت ذات ہے، کس طرح غار میں پہنچے گی؟ اللہ رب العزت کو یہ خدمت کتنی پسند آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اتى جبریل امین تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا لے کے ابھی غار حرا میں نہیں پہنچی تھی کہ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین غار حرا میں پہلے پہنچ گئے۔ اللہ کے فیصلے دیکھیے، فرمایا ان هذه خدیجہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہے جس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانا بھی ہے، سالن بھی ہے اور پانی بھی ہے پینے کے لیے۔ جب وہ آ جائے، اب کہہ سکتے ہیں کہ ٹفن ٹائپ کوئی چیز ہوگی جو آپ نے اٹھائی اور غار حرا کا رخ کر لیا۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، توجہ کے لائق ہیں یہ لفظ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، جب وہ آ جائے تو پیارے پیغمبر کہہ دیجئے گا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، اور جبریل امین فرماتے ہیں سرتاج ملائک ہوں میں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایسے گھر کی بشارت بھی دے دینا، لا صخب فیہ ولا نصب، پہاڑ پہ چڑھنے والا آج بھی پہچانتا ہے کہ اس کا سر تو چکراتا ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے، میری طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد بشارت دے دیجئے گا، خوشخبری سنا دیجئے گا کہ جنت میں تیرا ایسا گھر تیار اللہ نے کیا ہے، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی نہ وہاں سر چکرائے گا۔ یہ ہے سعادت۔ کاش کہ آج کی بیٹیوں اور بہنوں کو خدیجہ کی سنت زندہ کرنے کی توفیق فرما دے۔ اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، محبت کیوں نہیں ہے؟ جس ہاتھ سے کھانا پک کے جائے گا اس کی محبت پیدا ہوگی دل میں۔ کھانا تو پکتا ہے ہوٹل والے کے ہاتھ سے، جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہے۔ میری بات کو فالو کیجئے گا، اور میں بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ سبب ہے محبت کو ختم کرنے کا۔ آپ کی بیوی تو نماز پڑھتی ہے، اس کے ہاتھ کے پکے کھانے میں برکت آئے گی کہ بے نماز کے ہاتھ کے پکے کھانے میں؟ بتائیے۔
ہوٹل میں جانا حرج کوئی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ مہینے میں 20 دن ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس نے تو محبت کو خود ذبح کر دیا، گویا کہ اس نے وہ بیوی کی محبت ہوٹل والے کے سپرد کر دی۔ اور یہاں میں تیسری بات بھی کہنا چاہوں گا، میرے معزز اور مکرم بھائیوں، کبھی ہم نے گھر بیٹھے یہ بھی اندازہ کیا اس عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا میں کھاتا ہوں، میں اس کا وضو ہی چیک کر لوں کہ اس کا وضو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میں اس کی نماز ہی چیک کر لوں اس کی نماز کا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ تھے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے استاد تشریف لا رہے ہیں اور ان میں 2 صفتیں ہیں، تہجد گزار ہیں اور کھانا ہم بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ استاد کے ساتھ شاگرد کی کیسی محبت ہوتی ہے، جب وہ تشریف لائے تو کھانا تیار کیا، کھانا جب پیش کیا تو معمول کے مطابق، عربوں کی عادت آج بھی ہے کہ کھانا سارے کا سارا سامنے مہمان کے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے معمول سے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا، اور جو ابریق جس برتن میں پانی رکھا تہجد کے لیے وہ بھی رکھ دیا، جب صبح ہوئی تو وہ پانی اسی طرح ہی اور کھانا بھی کھا لیا خاصا۔ بڑے پریشان ہوئے، بیٹیوں نے پوچھا کہ یہ کیا، آپ تو کہتے تھے تہجد گزار ہیں، انہوں نے تو لگتا ہے وضو نہیں کیا اور کھانا بھی اتنا کھایا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں یہ کھانا کس نے پکایا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں؟ کہا اس کی عادت یہ ہے جب کھانا پکتا ہے تو قرآن مجید کی منزل شروع ہو جاتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے۔ کہاں ایک لقمہ لیتا تھا تو جی چاہتا تھا چلو ایک اور لے لوں، وہ لیتا تو اس میں اور زیادہ لذت آتی، میں کہتا چلو ایک اور لے لوں، اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا، پھر مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے 150 مسائل اخذ کیے ہیں اور اسی وضو کے ساتھ ہی تہجد اور صبح کی نماز پڑھی ہے۔ آج ایک بچی، ایک بیٹی اور ایک بہن موسیقی لگا کے کھانا پکائے، کیسے برکت آئے گی؟ اخبار جہاں اور وقت ضیاء کھول کے، ڈائجسٹ کھول کے اگر وہ چمچ ہلا رہی ہے تو کیا برکت آئے گی؟ برکت اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن بیان کرتے ہیں، ان کی پھپھو تشریف لائیں، فرمایا اذات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، شادی شدہ ہو۔ قال این انت منہ، خامد کی خدمت کے بارے میں سنائیے کیسی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، سرتاج رسول جب تک میں عاجز نہ آ جاؤں کبھی خدمت میں کمی نہیں کی۔ فرمایا انظری این انت منہ فإنہ جنتکی ونارکی، غور کر لے، خامد کی خدمت کرتی رہنا اور یاد رکھنا خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔